علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلطان مراد تھا۔ اس نے ایک مستری کو بلوایا جو گھر بناتا تھا۔ بلانے کے بعد کہا ایک مسجد تعمیر کرنی ہے۔ کہا کر دوں گا۔ کہا خوبصورت بنانا جو مجھے پسند آئے۔ جب اس مستری نے مسجد کو تعمیر کر دیا تو اس کا نقش و نگار بادشاہ سلطان مراد کو پسند نہیں آیا۔ اس نے فوراً مستری کے بازو کو کاٹ دیا۔ اس مستری کے بازو سے خون ٹپکنے لگے اور روتا ہوا وہ قاضی کے بارگاہ میں چلا گیا۔ جانے کے بعد فوراً کہا کہ ایک بات بتاؤ تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے کہ میرا وجود کانپ گیا، میری کرسی ہل گئی کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا میں اس وجہ سے پوچھا کہ کہیں بادشاہ کا کلمہ تو نہیں پڑھتے ہو؟ کہا یہ دیکھو وقت کے بادشاہ نے میرا بازو کاٹ دیا ہے، اب یہ بتاؤ تم بادشاہ سمجھ کے چھوڑ دو گے یا اس پہ بھی کچھ حکم منافذ کرو گے؟ علامہ اقبال کہتے کہ اس نے فوراً بادشاہ کو بلایا۔ بادشاہ کانپتے ہوا آیا اور قاضی کے بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ قاضی نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اس کے بازو کیوں کاٹے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے ہڈیوں میں گوشت جو لگا ہے اس کے بھی ہڈیوں میں گوشت لگا ہے، تمہارے اندر جو خون ہے اس کے اندر بھی خون ہے، تمہیں کیا پتہ درد کیا ہوتا ہے؟ اور حکم دے دیا کہ اس کے بھی بازو کو کاٹا جائے۔ اور قاضی نے آگے یہ بھی کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے امیر اور غریب کا فرق تب تک ہوتا ہے جب تک بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، جب رسول کا غلام ہو جاتا ہے تو سارے حکم اس پہ ایک جیسا ہو جاتے ہیں، نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو نہ کوئی امیر رہ جاتا ہے نہ کوئی غریب رہ جاتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔